अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेनलू नीदरलैंड का छोटा सा खामोश कस्बा है, जर्मनी के बॉर्डर पर है। डेज़ल्टॉफ वहाँ से आध घंटा जबकि कोलन 1.5 घंटे के फासले पर है। हम पेरिस से एक दिन के लिए वेनलू चले गए। कस्बा बहुत खुला डुला था, दूर दूर तक खेत और बाग थे, दाएं बाएं देहात हैं और इन सब को दरियाए मॉस और नहरें आपस में मिलाती हैं। ज़्यादातर लोग साइकिल चलाते हैं। सड़क के साथ साथ साइकिल ट्रैक थे और उस पर हर वक्त कोई ना कोई दौड़ रहा होता था। नीदरलैंड में साइकिल हर शख्स की सवारी है। इसकी कुल आबादी 18 मिलियन है जबकि साइकिल्स 23 मिलियन है। गोया साइकिलों की आबादी इंसानों की आबादी से ज़्यादा है। साइकिल महंगे भी हैं, 10-10 हज़ार यूरोज़ के साइकिल मिलते हैं। इलेक्ट्रिक साइकिल भी आम हैं। ये आम साइकिलों की तरह होते हैं। सवार को तवाज़न बरकरार रखने के लिए पैडल चलाने पड़ते हैं, ताहम इसका ज़ोर कम लगता है क्योंकि साइकिल में खुफिया मोटर होती है जो इसे चलाती रहती है। कस्बे के अंदर एक ठहराव और रूहानी सुकून था। महल्ले दूर दूर थे और इनमें किसी किस्म का रश नहीं था। खेत और सब्ज़ा ज़्यादा था। जगह जगह ग्लास हाउस थे जिनमें स्ट्रॉबेरीज उगती और बिकती थीं। देहात में ग्वालों के डेरे थे। दूध खालिस और खुशबूदार था। नहर के साथ साथ साइकिल और पैदल ट्रैक था जो टाउन को मुख्तलिफ देहात से जोड़ता था। 10 किलोमीटर के फासले पर एरिसन गांव था। एरिसन का सेंटर कदीम और चर्च और मकानात अब पुराने थे। इनमें अब रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप्स और बार्स खुल चुके थे। इस गांव में रश था, बिलखसूस नहर के किनारे आबाद रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप्स में बहुत लोग थे। एरिसन की आइसक्रीम जर्मनी तक मशहूर है, लिहाजा रोज़ाना सैकड़ों जर्मन आइसक्रीम के लिए इस टाउन में आते हैं। हम भी वहाँ गए और होम मेड आइसक्रीम इंजॉय की। ये दुकान 45 साल कबल खुली और उसने आहिस्ता आहिस्ता आइसक्रीम की मार्केट हाथ में ले ली। इसके टेरेस से नहर और नहर की दूसरी साइड पर मौजूद गांव नज़र आते थे। बिलखसूस शाम का वक्त बहुत पुरसकून और ख़ूबसूरत था। नहर के दोनों सिरों को आपस में जोड़ने के लिए फेरी चलती थी जिसमें लोग साइकिल और गाड़ियाँ भी दूसरी तरफ ले जाते थे। दूसरी तरफ के देहात के चर्चेस के कलिस इस साइड से नज़र आ रहे थे और वो घने जंगलों और सरसब्ज खेतों के दरमियान चमकते हुए भले महसूस होते थे। एरिसन के पुराने किले के आसार अभी बाकी हैं। बादशाह जिस जगह दुश्मनों और मुजरमों के सर कलम करता था वो जगह भी मौजूद थी। टाउन की पुरानी गलियों, जुलाहों के सदियों पुराने आर्ट के नमूनों और कदीम चर्च की घंटों में गुज़रे वक्तों की खुशबू थी और मैं आधा दिन उस खुशबू में मदहोश फिरता रहा। वेनलू में सिर्फ 2 पाकिस्तानी ख़ानदान हैं। गुजरात का नौजवान अदील चौधरी और लाला मूसा का एक पुराना ख़ानदान और बस। मेरी अदील चौधरी से टेलीफ़ोन पर बात होती रहती थी। ये मुझे बड़ा भाई समझता है। इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। ये गुजरात से धक्के खाता खाता स्पेन पहुंचा। मैंने तो मज़दूरी करता रहा। होटल की नौकरी के दौरान उसकी मुलाकात नीदरलैंड की लड़की से हुई। दोनों ने शादी कर ली और फिर ये अपनी बेगम के साथ वेनलू शिफ्ट हो गया। अब माशाल्लाह इसके 3 बेटे हैं। ये इन्हें पंजाबी सिखाता रहता है। बच्चे पंजाबी बोल नहीं सकते लेकिन समझ लेते हैं। बड़ा बेटा 6 साल का है और बहुत स्मार्ट और मजबूत काठी का है। दूसरा 4 और तीसरा 2 साल का है। ये तीनों चाचू कहकर मेरे साथ लिपट गए और फिर मैं देर तक उनके साथ फ़ुटबॉल खेलता रहा। अदील की बेगम देसी खाना पकाना जानती है। उसने बड़ी मोहब्बत से खाना बनाया और खिलाया। ये बच्चे भी पालती है, अटॉर्नी की नौकरी भी करती है और घर की सफाई भी करती है। हम लोग उसकी मुश्किल ज़िंदगी और जज्बे से मुतासर हुए बगैर ना रह सके। हम दूसरी फैमिली के सिर्फ़ एक नौजवान से मुलाकात कर सके। ये लोग 3 नस्लों से वेनलू में मुकीम हैं। इनका दूसरे पाकिस्तानियों से रब्ता न होने के बराबर है। बहरहाल वेनलू जैसे दूर दराज और गैर मसरूफ़ इलाके में पाकिस्तानियों का मिलना और उनके साथ वक्त गुजारना मज़ेदार तजर्बा था। बिलखसूस अदील बहुत मुखलिस, हमदर्द और जज्बाती नौजवान है और मैंने उसकी कंपनी खूब इंजॉय की।
ہم نے وین لو سے ایمسٹرڈیم جانا تھا، لیکن ہم راستے میں جی تھرون کے مشہور سیاحتی قصبے میں رک گئے۔ یہ نیدرلینڈ کے شمال مشرق میں واقع ہے اور منی وینس کہلاتا ہے۔ جی ڈچ زبان میں زی کی آواز نکالتا ہے، لہٰذا یہ زی تھرون بولا جاتا ہے۔ آپ نے اسے یوٹیوب پر ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ دنیا کی 10 بڑی ٹورزم وش لسٹ میں شامل ہے۔ اس کی کہانی 1230 عیسوی میں شروع ہوئی۔ اس علاقے میں اس زمانے میں پیٹ یعنی نباتاتی کوئلہ نکلتا تھا۔ تاجروں نے 13ویں صدی عیسوی میں یہ کوئلہ نکالنا شروع کیا، جس کے بعد علاقے میں کھائیاں بن گئیں۔ بارشیں ہوئیں تو کھائیاں پانی سے بھر گئیں اور آہستہ آہستہ نہروں میں تبدیل ہونے لگیں۔ کوئلہ اس زمانے میں بھی مہنگا تھا، چنانچہ تاجروں نے علاقے میں گھر اور ریسٹ ہاؤس بنا لیے۔ ہوٹل، ریسٹوران اور شراب خانے بھی بن گئے۔ یوں یہ ویران علاقہ قصبے میں تبدیل ہو گیا۔ کوئلہ ختم ہوا تو لوگوں نے کھائیوں میں رکا پانی نکالنے کے لیے ان کی دیواریں توڑ دیں اور یوں قصبے کے اندر درجنوں چھوٹی بڑی نہریں بن گئیں۔ اس زمانے میں کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ نہریں 2 صدیوں میں دنیا کی ٹاپ ٹورزم منزل بن جائیں گی۔ بہرحال قصہ مختصر، زی تھرون نے کوئلے کی کانوں سے جنم لیا اور وقت کے ساتھ ساتھ جنت جیسا بن گیا۔ ہم ٹاؤن میں پہنچے، گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی اور بڑی نہر کے پہلے سٹاپ پر آ گئے۔ وہاں سے کشتیاں کرائے پر ملتی تھیں۔ 3 قسم کی کشتیاں تھیں: موٹر بوٹس جن میں 2 سے 4 لوگ بیٹھ سکتے تھے، الیکٹرک بوٹ جس میں 10 لوگ بیٹھ سکتے تھے اور فیری بوٹ جس میں 30-40 سیاح بیٹھ سکتے تھے۔ فیری بوٹ کا کرایہ کم تھا اور کپتان ساتھ ساتھ کمنٹری بھی کر رہا تھا، لیکن ہمیں وہ رش کی وجہ سے پسند نہ آئی، لہٰذا ہم نے الیکٹرک بوٹ لے لی۔ یہ ہم نے خود چلانی تھی اور اس کا وقت 2 گھنٹے تھا۔ عدیل چودھری کا دعویٰ تھا کہ یہ کشتیوں کا ٹھیک ٹھاک ماہر ہے۔ ہم اس کی باتوں میں آ گئے اور اس نے بعد ازاں کشتی رانی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ہمارے سارے طبق روشن ہو گئے۔ تاہم یہ آخر تک ڈٹے رہے اور کشتی چلانا بھی سیکھ گئے۔ ان کا ڈچ بیٹا بھی ساتھ تھا۔ یہ دونوں باپ بیٹا سارا راستہ سٹیئرنگ کے لیے آپس میں لڑتے رہے اور ہم انہیں دیکھ دیکھ کر ہنستے رہے۔ زی تھرون میں نہروں کا جال ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ان کے دائیں بائیں لکڑی کے ہٹس اور گھر ہیں۔ گھر بہت صاف ستھرے اور فیری ٹیل جیسے ہیں۔ ہر گھر کے سامنے لان تھا اور اس میں پھول اگے ہوئے تھے۔ ایک سائیڈ کے لوگ دوسری سائیڈ پر آنے جانے کے لیے پل استعمال کرتے ہیں اور یہ سارے پل لوگوں نے خود بنائے ہیں۔ نہریں کیونکہ زیادہ گہری اور چوڑی نہیں ہیں، چنانچہ آنے جانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ نہروں کے ساتھ ساتھ ہوٹلز، ریسٹوران، بارز اور کافی شاپس ہیں۔ سیوینئرز شاپس بھی ہیں اور ان میں ٹھیک ٹھاک رش بھی تھا۔ نہروں کے ساتھ واک اور سائیکل کے ٹریکس تھے، لوگ ان پر واک کر رہے تھے اور سائیکل چلا رہے تھے۔ 10-15 میٹر بعد کوئی نہ کوئی پل آ جاتا تھا اور لوگ اس پر کھڑے ہو کر گزرتی کشتیوں کی طرف ہاتھ ہلاتے تھے۔ نہروں کی چوڑائی کم تھی اور کشتیاں زیادہ تھیں، لہٰذا یہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں اور پھنس بھی جاتی تھیں، جس کے بعد ٹریفک رواں کرنے کے لیے کشتیاں دائیں بائیں کی جاتی تھیں۔ قصبے میں چھوٹا سا میوزیم بھی تھا جس میں گاؤں کی تاریخ، شروع کے گھر اور لوگوں کی طرز زندگی کے ثبوت اور تصویریں تھیں۔ گھر بہت خوبصورت اور اندر سے آرام دہ تھے۔ ہر گھر میں درخت اور بیلیں تھیں۔ چھٹیوں میں قصبے میں 2.5-3 لاکھ لوگ آ جاتے ہیں، جس کے بعد نہروں میں ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ شہر کی تمام نہریں، یہ انہیں سٹریٹس کہتے ہیں، ایک بڑی جھیل میں کھلتی ہیں۔ ساری کشتیاں وہاں پہنچتی ہیں اور وہاں سے گھوم کر واپس مین سٹریٹ میں آتی ہیں اور آخر میں پہلے سٹاپ پر پہنچ جاتی ہیں۔ یہ 2 گھنٹے کا ٹور ہے اور آپ یقین کریں وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ہم نے بھی کشتی میں پورے ٹاؤن کا چکر لگایا اور ہمیں وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے کشتی واپس کرنے کے بعد پیدل ٹاؤن کا چکر لگایا، وہ بھی مزیدار اور دلچسپ تجربہ تھا۔ نہروں کے اوپر پل تھے اور ان پلوں کے ذریعے بھی کبھی دائیں آ جاتا تھا اور کبھی بائیں، اور ہمارے نیچے نہریں بہہ رہی تھیں اور ان میں کشتیاں چل رہی تھیں اور لوگ ہمیں دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ وہ منظر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل میں نقش ہو گیا۔ یہ ٹاؤن کوئی بڑی گیم نہیں۔ 700 سال پہلے لوگوں نے یہاں سے کوئلہ نکالا، کھائیاں بن گئیں، ان میں پانی بھر گیا اور پھر لوگوں نے 3 سے 6 فٹ گہری نہریں کھود کر ان کھائیوں کو آپس میں ملا دیا اور یوں زی تھرون بن گیا اور دنیا بھر کے سیاح آنے لگے۔
یہ پانی آگے چل کر دریا سے مل جاتا ہے اور پانی پانی میں مل کر تازہ ہو جاتا ہے، اس میں بو نہیں آتی۔ اب سوال پھر وہی ہے، اگر نیدرلینڈ کے چند دیہاتی یہ کمال کر سکتے ہیں تو پھر ہم پاکستان میں یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ پاکستان میں بے شمار نہریں اور دریا ہیں۔ حکومت کسی پرائیویٹ کمپنی کو موقع دے، یہ بڑی نہروں کو چھوٹی نہروں میں تقسیم کر کے اس کے ارد گرد چھوٹا سا ٹاؤن بنا دے اور یوں تفریح اور سیاحت کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے۔ یہ کام شمالی علاقہ جات میں بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ کاش کوئی شخص یا کمپنی یہ بیڑا اٹھا لے، اس سے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا اور عوام کو بھی گھومنے پھرنے اور خوش ہونے کا موقع ملے گا۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔